بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام سچ کا سفر۔ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کی رہنما وجیہہ اکرم صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں وزارت تعلیم کی۔ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ یہ بتائیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت آئے ہوئے، اس میں تعلیم کے حوالے سے کیا کارکردگی رہی ہے آپ کی؟ شکریہ سجاد صاحب، سب سے پہلے کہ مجھے آپ نے بلایا تاکہ میں تعلیم کے بارے میں ایک موقف یہاں پہ بیان کر سکوں۔ پروجیکشن ایز سچ اتنی نہیں ملتی تعلیم کو، کیونکہ ہمیشہ سے ایک لو پرائیورٹی ایریا جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ ریفلیکٹ کرتا بھی رہا ہے۔ تعلیم کے بارے میں آپ کے جو پرائم ٹائم شوز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو شکریہ آپ کا دوبارہ۔ جہاں تک آپ یہ 2 سال کا پوچھ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا، 2 سال کے اندر جب سے ہم آئے ہیں یہاں پہ، پہلے تو یہ تھی کہ ضرورت کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ایجوکیشن کے میدان میں یہاں پہ مشکلات کیا کیا ہیں، چیلنجز کیا کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے حل کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے خیال میں جو سب سے زیادہ نظر آ رہا تھا وہ تھا ایک ایسا نظام جو کہ ڈفرینٹ طبقات میں بٹی ہوئی ایک یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بچوں کو مل رہی تھی، کہ ایک سٹریمز تھیں 4 مختلف۔ ایک ایلیٹ سکول سسٹم ہے، پرائیویٹ سکولز، پھر اس کے بعد ایک وہ سکول سسٹم ہے جو کہ ایک لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز ہیں، پھر ہمارے جو پبلک سکولز ہیں، سرکاری سکولز وہ ہیں، اور اس کے بعد مدارس۔ تو ان سارے جو بچے جو ان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی اس نظام میں مطابقت نہیں تھی۔ اگر ایک مدرسے کا بچہ کسی ایک ایلیٹ سکول کے بچے کے ساتھ آپ اگر بٹھا دیں تو وہ ایک کمیونیکیٹ آپس میں نہیں کر سکتے تھے بالکل۔ تو یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس کو ایڈریس کرنا سب سے پہلے ضروری تھا، اور اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے سنگل نیشنل کریکولم کی طرف آنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم اور ایک ایسا کریکولم جو کہ اکراس دا بورڈ، چاہے وہ بلوچستان کے علاقے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ڈیفیکلٹ ٹرینز ہیں، وہ سندھ، اندرون سندھ رورل علاقے ہیں، وہ پنجاب ہے، ایلیٹ سکولز ہیں، مدارس ہیں، سب بچے ایک نصاب پڑھ رہے ہوں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک قوم بننے کی طرف جانے کی طرف یہ ایک پہلا قدم تھا، اور اب شکر اللہ کا کہ اس کے اوپر بہت ڈیلیبریشنز ہوئیں، بہت مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہت سارے کوارٹرز ایسے تھے جو کہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کو نافذ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اندر بہت ایفرٹ شامل ہیں۔ وزیر تعلیم ہمارے شفقت محمود صاحب، ان کی کمٹمنٹ اور ان کے اندر جو ایک پیشن تھا اس کے لیے، اس طبقاتی نظام کو دیکھ کر، جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی اور انہوں نے جو گائیڈ لائن دی، اس کے بعد سے جب اس پہ کام کرنا شروع ہوا تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا 3 فیزز میں، کہ اب ان 2 سالوں میں پہلا فیز شکر اللہ کا الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ کلاس 1 to 5 ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا ڈرافٹ بن کے تیار ہو چکا، اور اس کے اوپر اب ٹیکسٹ بکس بن رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ 2021 میں انشاءاللہ نافذ ہو جائے گا، وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تمام سکولز میں اکراس دا بورڈ۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ نصاب بن جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ملک میں طبقاتی نظام تعلیم ہے اس کا کوئی خاتمہ ہو سکے گا؟ دیکھیں، یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب صرف کریکولم جو ہے نا وہ یہ ایک رول پلے نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ اور اس کے ساتھ ٹیچرز ٹریننگ کے موڈیولز، یہ سارا کلیکٹیولی ایک بہتر نظام تعلیم کی طرف ہم جائیں گے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ انسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت دور رس ہوتے ہیں، اور اس کا آپ کو نظر آئے گا کچھ سالوں کے بعد کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے تھے، جن کو کہ وہ تعلیم میسر نہیں تھی جس کے وہ حقدار تھے، وہ بچے جو سرکاری سکولز میں اور وہ بچے جو ایلیٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان میں جو فرق تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ گیپ برج تو ہونا شروع ہوگا نا، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ تو اس میں میڈم یہ جو لاکھوں بچے ہر سال سکول نہیں جا پاتے، ان کے لیے کیا کریں گی؟ ان کو کیسے سکول کی طرف لایا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو پکڑیں، لائیں، بٹھائیں اسکول میں اور وہ آ جائیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ان بچوں کو اسکول سے دور رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ جو بچے ہیں وہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے ایک جو پروگرام، ایک احساس پروگرام ہے جو کہ بچوں ان گھرانوں کے لیے جہاں پہ یہ مالی مشکلات ہیں ان کی ہیلپ کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی اسسٹنس کے لیے،
بچوں کے اسکالرشپس کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اسلام آباد میں پائلٹ کیا ایک پروگرام. پہلے تو دیکھا کہ کتنے بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. اسلام آباد کے اندر وہ 11,000 سے کچھ اوپر تھے. گھر گھر جا کے سرویز متعلقہ وہ یو سیز وہاں سے جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے ہیلپ کیا, ٹیچرز نے ہیلپ کیا, اور گھر گھر جا کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ کتنے بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. پھر اس کے بعد ان کو اسکولز میں لانے کا سلسلہ. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ہم نے بہت انکریج کی. معاون فاؤنڈیشن والے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی, اور ان بچوں کے ہم نے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ سینٹرز بنائے کہ کئی تو جو ہمارے پبلک اسکولز ہیں آئی سی ٹی میں اسی کے اندر انہی ٹائمنگز میں اور کہیں پر شام کے وقت 68 ایکسلریٹڈ لرننگ سینٹرز بنائے, جس میں 7,000 کے قریب اس وقت بچے انرول ہو چکے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر. لیکن میڈم یہ پاکستان میں تعلیم جو ہے ایک کاروبار بنا ہوا ہے. بہت مہنگے مہنگے اسکول ہیں, اور یہاں اسلام آباد میں ایسے اسکول ہیں جن کی فیس ہی ڈالروں میں ہیں. تو غریب آدمی وہاں تک کیسے اپروچ کر سکے گا, یا جو بچے وہاں پڑھتے ہیں ان بچوں کا وہ جو راجن پور ہے, جو سیالکوٹ ہے, جو ملتان ہے, وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں, جب گورنمنٹ اسکولز وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں دے پائے, وہ ایک گیپ آیا, تو تب آ کر یہ بڑے بڑے جو فیسوں والے سرکاری یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی. اب یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اور ایجوکیشن کی کوالٹی کو اوور آل بہتر کرنے کی طرف جو جا رہی ہیں, یہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا کہ وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک جو منیمم ایک آپ کے بینچ مارکس ہیں اس پہ وہ پورا اتر سکے. میڈم, ایک رائے یہ ہے کہ سارے اسکولوں کو نیشنلائز کر لیا جائے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں, جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نیشنلائز کیے تھے؟ نہیں, ایسی پالیسی نہ کوئی ابھی زیر غور ہے, نہ کچھ ایسا کوئی پلان ہے, ایسا کچھ نہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اسکول اسی طرح پھر رہیں گے, یہ پرائیویٹ اسکول اسی طرح, ان کے لیے کیا پروگرام ہے حکومت کا؟ یہ دیکھیں پروگرام, یہی تو میں آپ سے اس وقت سے بھی کہہ رہی ہوں کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ اس کی بیس بنے گا, اور اس سے ہم آگے کی طرف مزید آگے بڑھیں گے. نہیں, لیکن جو پرائیویٹ اسکول میں بچے کو ماحول ملتا ہے, جو ٹیچرز ملتے ہیں, وہ راجن پور اور جیسے میں نے پسماندہ علاقوں کے بار بار نام لیے ہیں, ان بچوں کو تو وہ ماحول نہیں ملتا, تو وہ آئی کیو کیسے برابر ہو سکے گا ان کا؟ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا شاید, اور اس کو ہم اس گیپ کو برج کرنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ برابر ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے سوشیو اکنامک فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری جو ایک پوری کوشش ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ جو گیپ ہے یہ کم سے کم اس کو ہم کر سکیں, اور اپرچونٹیز اور لیول پلینگ ایک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ہم ان کو دے سکیں. میڈم, ایک خیال یہ ہے, ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہاں کے جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں بڑے بڑے جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے بچے ملک سے باہر پڑھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی, اور سرکاری اسکول جو ہیں وہ اسی لیے خسارے میں رہتے ہیں. سرکاری اسکول بہت بہتر بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں. سرکاری یونیورسٹیز ہماری بہت بہتر ہیں, بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور پچھلے کچھ 2 سالوں کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. اور آپ ذرا تھوڑی سی آپ یہ دیکھیں کہ بہت کرٹیکل بھی نہ ہو, ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر جگہ صرف بربادی ہے. بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن اس میں ہم سب کو ایک رول پلے کرنا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی رول ہے وہ صرف گورنمنٹ کا ہے, ایک منسٹری کا ہے یا ایک منسٹر کا ہے. اس کے اندر جب تک ایک کلیکٹیو رول جب تک ہم مل کے پلے نہیں کریں گے تب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں جا سکتے. میڈم, 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ تو صوبوں کے پاس چلا گیا ہے, اب مرکز کے پاس ایسا اس طرح نہیں رہا, تو کیا اس بارے میں اب مرکز کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلا گیا رول, اور کچھ جگہ پہ کچھ ایریاز میں وہ بہت بہتر پرفارم کر بھی رہے ہیں. لیکن جو فیڈرل کا جو کام ہے پالیسی لیول کے اوپر انٹرونشن کرنا, ایک گائیڈ لائن دینا, اس کے اندر ایک بہت بہتر کوارڈینیشن کا رول جو ہے وہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری پلے کر رہی ہے. ہمارے پاس ایک بہت افیکٹو فورم ہے IPEMC, انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس. پہلے اس کی میٹنگز اور ان کے اجلاس بہت کم ہوتے تھے,
لیکن اب ہر مہینے میں ہم 2-3 دفعہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں. جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ابھی کووڈ آیا, اس کے بعد سنگل نیشنل کریکولم ہے, پھر یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بھی جو ایک یہاں پہ بنیاد ہے یہ IPMC میں ہی رکھی گئی, اور اس میں نیشنل کریکولم کاؤنسل بنی. نیشنل کریکولم کاؤنسل نے پھر آگے سنگل نیشنل کریکولم پہ کام کرنا شروع کیا. تو یہ جو IPMC ایک فورم ہے, یہ بہت افیکٹو فورم ہے, اور اس کے ذریعے ہم صوبوں کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک بہت بہتر طریقے سے کوارڈینیشن اور سنکرونائزیشن کے ساتھ آگے کام کر رہے ہیں. میڈم, چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پنجاب کے اسکولوں میں ایک مفت کتابیں دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. کیا ایسا کوئی حکومت رکھتی ہے تجویز کہ آئندہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آپ کی حکومت بھی بچوں کو مفت کتابیں دے؟ بچوں کو آلریڈی مفت کتابیں مل رہی ہیں. سرکاری اسکولز جتنے بھی ہیں اس کے اندر بچوں انڈر 25A یہ اب حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ کلاس 1 سے لے کے 10th تک بچوں کو مفت کتابیں, مفت تعلیم, ایکسیس, ٹرانسپورٹ, سب چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کب تک ہو جائے گا پورے ملک میں؟ یہ آلریڈی ہے, یہ نافذ العمل ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ کب تک ہو جائے گا. 25A جب سے نافذ العمل ہے, یہ بچوں کو مفت کتابیں, ایکسیس اور تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اچھا, یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو دے دی گئی ہے تعلیم, آپ سمجھتی ہیں صوبوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سنبھال سکتے ہیں یہ سارے ادارے؟ کچھ ادارے تو وہ بہت بہتر سنبھال سکتے ہیں, لیکن میری اپنی رائے ہے کہ کچھ کمپوننٹس جیسے پالیسی لیول پہ, کریکولم خاص طور پہ, یہ سینٹر کے پاس ہونا چاہیے, یہ فیڈرل کے پاس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جیسے ڈیفینس ہے, جیسے فائنانس ہے, یہ اسٹریٹجکلی جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں پورے ملک کی سلامتی کے لیے. اسی طرح سے کریکولم بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. تو لیکن اس میں جہاں اگر کوئی لیک کرتی ہے کوئی چیز تو وہ IPMC کا فورم ہمارے لیے ہے, اور صوبے اس وقت میں سمجھتی ہوں ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے. میں شکر گزار ہوں صوبوں کی کہ ہر ایک نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور یہاں پہ آ کے کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوا کہ کہیں ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے. ایک ایجوکیشن کو سب نے ایک کاز سمجھ کے اس کے اوپر بہت پازیٹیولی کووڈ کی سچویشن میں بھی جو بھی حالات ہوئے اس میں مل کے پالیسی بنائی, مل کے امپلیمنٹیشن ہوئی اس کی, اور جب سنگل نیشنل کریکولم کی بات آئی تب بھی سب نے اس میں بہت اچھی طرح سے کوآپریٹ کیا. میڈم, یہ بتائیں, یہ جو ہمارے مذہبی مدارس ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور غریب غربا بچے جو ہیں اس میں آتے ہیں, جن بچوں کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا وہ غریب غربا کے بچے یہاں زیر تعلیم ہو جاتے ہیں. تو ان پر بڑی تنقید کی جاتی ہے, اس بارے میں اس حکومت کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ بچے ہمارے دل سے بہت قریب ہیں. یہ اور ایسی بات جو آپ نے کی نا کہ جن کو کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملتا, یا جو صرف جو غریب لوگ ہیں جو کہیں افورڈ نہیں کرتے صرف وہ پڑھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے بچے ہیں. میری اپنی نیس ہے جس نے اقرا سے حفظ کیا وہاں پہ, اور وہ میڈیسن اس کے بعد اس نے کیا, اور اب وہ ڈاکٹر ہے. اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو بچے جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کریں, بہت سارے بچے ہیں جو وہ اس میں جاتے ہیں. تو لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ کئی دور افتادہ علاقوں میں, کئی جگہوں پہ جہاں پہ ماں باپ 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں کہ چلو کھانا تو ملے گا بچے کو, رہنے کی جگہ تو ملے گی. وہ بچے, ان بچوں کے لیے مدارس کی ریفارم اور مدارس کو ایک اس طرح سے کہ جو بچے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مدارس کے بچوں کے اوپر بھی ان کا اتنا ہی حق ہوگا. اب جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ مدارس میں بھی نافذ العمل ہوگا. وہ بھی میٹرک کے ایگزامز دیں گے, میٹرک کے بعد FSC کے ایگزامز دیں گے, ساتھ ساتھ وہ اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے, اور ان کے پاس اتنی ہی ایکول اپرچونٹی ہوگی کہ وہ چاہے کمپیوٹرز, چاہے میڈیسن, سائنس, ٹیچنگ, یا کہیں ایون دینی تعلیم کی ہی آگے فردر کسی برانچ میں جانا چاہیں تو ان کے لیے آپشنز اوپن ہوں گی. کہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایک دینی مدارس سے فارغ التحصیل بچہ صرف کسی مسجد میں امام بن سکتا ہے. میڈم, پرائم منسٹر, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو کہ اس حکومت نے اٹھایا ہے اور ان مدارس کو اون کیا ہے, اور مدارس کے جو یہاں پہ جو وفاق المدارس سے اور باقی جتنے بھی مدارس یہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور وہ انٹیریئر سے جب ان کو ایجوکیشن کے ساتھ شفٹ کیا گیا ہے تو یہ ان کے لیے بہت خوش آئند اور ان کے لیے بہت پازیٹیو ایک چینج تھا.
میڈم جب پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، پاکستان میں آئیں گے. تو ریاست مدینہ میں جو ایک طبقاتی نظام، ریاست مدینہ میں تو کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا. یہاں جو ایجوکیشن کا طبقاتی نظام ہے اس کو یہ صرف نصاب سے ختم کیا جائے گا یا کوئی ایسا پلان ہے آپ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہاں کوئی طبقاتی نظام نہیں ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ریولوشن کے ساتھ نہیں آتی ہے کہ ایک دم توڑ پھوڑ کے سب کچھ ختم کر دو. اس کی بجائے یہ جو ایک سلو گریجول ایک پروسیس ہے جس کا کہ سنگل نیشنل کریکولم اس کی پہلی اینٹ ہے، اس کی طرف پہلا قدم ہے. تو یہ اس سے آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت پازیٹیو اس کے نتائج سامنے آئیں گے. دیکھیں یہ جیسے میں پرائیویٹ ایجوکیشن کی بار بار بات کر رہا ہوں، اب میڈیکل کالج جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، وہ لاکھوں روپے لوگوں سے لے رہے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو وہاں ایڈمیشن کرا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے بچے تو اس تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. تو حکومت ان بچوں کے لیے کیا پروگرام رکھتی ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ جو میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے بہتر سرکاری ادارے ہیں. جن بچوں کو سرکاری میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا وہ پھر پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ ضرورت اتنی تھی کہ ان بچوں کے ایک جو ہے نا اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس نکل رہے تھے ایف ایس سی کر کے سائنسز کے اس کے انٹرمیڈیٹ کے بعد کہ وہ جانا چاہتے تھے میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف، اور وہ جب ان کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا تھا تو وہ پرائیویٹ کی طرف جاتے تھے. تو پرائیویٹ کا اس کا مطلب ہے کہ جو معیار ہے وہ اس سے جو ہماری جو پبلک یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کا بہتر ہے. لیکن میڈم ان کی جو فیسیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا ہے، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. ان کو حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے کہ یہ فیسیں کنٹرول کم از کم کی جائیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو پبلک یونیورسٹیز اور ادارے ہیں نا ان کو تو حکومت کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اسکالرشپس کی مد میں یا کہیں ریسرچ، اور کہیں ایچ ای سی جو ہے وہ ان کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اور ریکرنگ بجٹ کے اندر. لیکن جو پرائیویٹ یونیورسٹیز اور جو کالجز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی گرانٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جتنا بھی اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ انہوں نے بچوں کی وہ فیسیں ہیں انہی سے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو یا تو یہ کہ اس کے اوپر وہی دیکھیں کہ وہ کون سے کو الٹرنیٹ ایسے طریقے ہیں جس سے وہ فنڈز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ورنہ تو اس کے علاوہ ایچ ای سی جو ہے وہ بھی ایک آٹونومس ادارہ ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کا اپنا چارٹر ہے، سنڈیکیٹ ہے، اپنی سینٹ ہے، وہ اپنے جو فیسوں کے اور باقی جو انتظامی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ خود طے کرتے ہیں. تو اس میں ایز سچ اتنا رول جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت ان پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کے سامنے بے بس ہے، ان پہ کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، بے بس نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ ایز سچ وہ صرف انہوں نے فیسوں سے چونکہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اور حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ اگر جہاں پبلک یونیورسٹیز کو وہ ہیلپ کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے وہاں پہ وہ پرائیویٹ کو بھی کر سکے. میڈم اور پھر یہ کہ یہ دیکھیں یہ ان بچوں کی اپنی ایک چوائس بھی ہے نا کہ وہ پبلک میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ میں جاتے ہیں، یہ تو ان کی اپنی ایک چوائس ہے. میڈم یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو معیار تعلیم ہے چاہے وہ میڈیکل کالج میں ہو یا پرائیویٹ میں میڈیکل کالج، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ پارشلی دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نا سنی سنائی اور ایک وہ جیسے ریٹرک ہوتا ہے نا اور کلیشیڈ کئی باتیں ہم بس کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ریسرچ میں کدھر ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز کی رینکنگ بھی گو کہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں، لیکن پاکستان میں نسٹ، قائد اعظم یونیورسٹی، پیاس اور لمز یہ جو ہے نا اچھی یونیورسٹیز میں، اور ایک ٹائمز کا کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹیز فرسٹ 500 میں آتی ہے. 246 نمبر میرے خیال ہے نسٹ کا ہے اس میں پرائیویٹ پبلک یونیورسٹیز کی رینکنگ میں پاکستان کی. تو یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایچ ای سی نے بہت کام کیا ہے، اور بہت اچھے ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ بڑے ریناؤنڈ جرنلز میں چھپ رہے ہیں. تو بہتری کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. تو کب تک یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے وہ بہتر ہو جائے گا یا انٹرنیشنلی کب تک کچھ ٹائم بتا سکتی ہیں؟ 2-4 سال؟ گریجولی دیکھیں جہاں اگر ہم سب ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی سمجھ کے ایجوکیشن کو اون کرتے رہیں گے نا تو گریجولی یہ سب بہت بہتر ہوگا. میڈم مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آپ سے تعلیم کے اور جو ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک.